اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے حیات طیبہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے اللہ رب العزت نے اپنی قبولیت اور رضا کا معیار بنایا ہے، اور مسلمانوں کو پھر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنا لو۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ایک نمونہ زندگی ہے کہ جس سیرت مطہرہ پر چل کر اور جسے اپنا کر وہ شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل کر سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور تمام نسلوں کے لیے، تمام زبانوں کے لیے ہے۔ مفسرین کرام، علماء کرام نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی، اسے اللہ نے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ زندگی کیوں فرمایا؟ اس کے تحت یہ لکھا ہے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری کی پوری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھرپور ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے لے کر پہلے جب آپ کا بچپن ہے، بالکل آپ ماں کی گود میں ہیں، اس وقت سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس جو آپ نے اس دنیا میں لی، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ پوری کی پوری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اپنے دل کی، اپنی خواہش کے لیے کیا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تھے۔ کوئی انسان انبیاء کے علاوہ، کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے، یا کوئی انسان دنیا میں وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی، کتنا بڑا تہجد گزار، کتنا بڑا عبادت گزار، کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس نے اپنی نفسانی خواہش، اپنے دل کی خواہش پر کوئی عمل نہ کیا ہو۔ ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور کرتا ہے جو اس کی اپنی خواہش اور اپنی رضا اور اپنی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں نا، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، اپنی اولاد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر
کوئی دوسرا عمل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، یہ وہ ذات اقدس ہے، یہ وہ انسان کی زندگی ہے، اس انسان کی زندگی ہے جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی معاملہ اپنی مرضی کا نہیں کیا، جب بھی کیا کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا۔